الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله محبت سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پچھلے حضرات بھی مل کے پڑھ لیں انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء عزیت الشام میزبان محفل انجمن غلامان مصطفیٰ کی تمام ٹیم اللہ تعالیٰ جملہ احباب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے جو اشتہار پہ ٹائٹل پڑھنے کو ملا وہ شان رسالت کے حوالہ سے ہے قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو اگر پہچاننا ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو پہچاننا ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کمالات کو فوکس کریں اچھی طرح سن لیں پڑھ لیں تو شان رسالت سمجھ آ جاتی ہے ایک واقع معراج دوسرا معاملہ شفاعت تو واقع معراج ایک ایسا واقعہ ہے کہ جوں آپ واقع معراج پڑھتے جائیں گے تو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان مقام اور مرتبہ اس سے آشنائی نصیب ہوتی ہے بندہ مومن کو اور ایسا معجزہ ہے یہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایسا معجزہ ہے ویسے بھی معجزہ وراء الورا ہوتا ہے عقل سے ورا چیز کا نام جو خارق عادات ہوتا ہے عقل میں نہ آنے والا وہ نبی سے اس کا ظہور ہو تو معجزہ کہتے ہیں، ولی سے ظہور ہو تو کرامت کہتے ہیں۔
مگر واقعہ معراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کی صورت میں وہ عظمتیں اور وہ شانیں نصیب فرمائی کہ ایک ہی معراج میں کئی شانیں، کئی عظمتیں کھل کے سامنے آتی. مثال کے طور پہ اس جہت سے دیکھیں کہ معراج کی رات حضور کا عروج جس طرح ہوا، وہ عروج بئی انداز تھا کہ ام ہانی کے گھر سے اٹھے اور تشریف لائے سین حرم میں. وہاں پہ شق صدر ہوا. یہ شق صدر ایک الگ معجزہ ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا، آپ براق پہ سوار ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر رستے میں، وہاں آپ اترے. پھر وہاں سے آگے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بطور استقبالیہ کے وہ کھڑے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں. پھر مسجد اقصیٰ پہنچنا، سارے انبیاء کی امامت کروانا، پھر آسمانوں کی طرف عروج فرمانا، اور پھر ہر آسمان پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں. تو یہ عجیب انداز ہے کہ ایک ہی معراج میں کتنے معجزے ہیں. پھر جناب والا آسمانوں سے تجاوز کرنا، پھر سدرۃ المنتہا پہنچنا جو سب کی انتہا ہے. وہاں سے آگے نہ کوئی نوری جا سکتا ہے، نہ کوئی بشر جا سکتا ہے. یعنی سدرۃ المنتہا ہر ایک کی انتہا، وہاں سے کوئی آگے ممکن ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ نوریوں کا امام جبرائیل امین، آپ اندازہ فرمائیں، جو بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امتی بھی ہے، اور 600 پروں کا مالک بھی ہے. ایک پر پھیلائے پوری کائنات نیچے آ جائے، وہ جبرائیل امین جو صرف فرشتہ نہیں فرشتوں کا رسول بھی ہے، وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ٹھہر گیا. عرض کہ یا نبی اللہ، ان تجاوزتہ اخترقت بالنور، اس سے ایک بل بھی، ایک جناب والا بال بھی میں آگے بڑھوں میرے پر جلتے ہیں. جہاں جناب والا جبرائیل امین جیسی ہستیاں بھی وہ عاجز آگیں آگے جانے پہ وہاں پر جلتے ہیں. وہاں سے مصطفیٰ کریم کا گزر جانا یہ ایک الگ معجزہ ہے. پھر جناب والا آبی، آتشی، زمردی اور کئی پردے، ہزاروں پردے آئے، اور ہر پردے میں 500 سال کم مسافت وہاں سے بھی گزر گئے. پھر زمین پہ جب تشریف زمین سے لے جانے لگے تو براق پیش کیا گیا. پھر جناب آسمانوں کی طرف عروج فرمانے لگے تو سیڑھی کا ذکر ملتا ہے حدیثوں میں. پھر جناب آسمانوں کی طرف عروج فرمایا تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جبرائیل امین کا پر بھی استعمال ہوا. پھر جناب والا سدرۃ المنتہا سے اوپر رف ایک نورانی تخت بھی پیش ہوا. پھر نورانی تخت بھی غائب ہو گیا. اب تنے تنہا مصطفیٰ کریم سفر فرما رہے ہیں. براق بھی نیچے ہے، جبرائیل بھی نیچے ہے، سیڑھی بھی نیچے ہے، رف بھی نیچے ہے. اسی مقام کے لیے شیخ سعدی نے فرمایا تھا، لوگو تم کہتے ہو مصطفیٰ کریم سیڑھی کے سہارے گئے، یا براق کی ضرورت تھی، یا رف کے محتاج تھے، یا جبرائیل امین کی جناب رہنمائی کی ضرورت تھی؟ فرمایا نانا، بالغ العلا بکمال ہی، مصطفیٰ اپنی زور نبوت سے تنے تنہا تشریف. تو یوں تنے تنہا جانا یہ ایک الگ معجزہ ہے. پھر اللہ کی اسماء الہیہ، یہ بڑی کمال کی بات ہے. الجواقیت والجواہر، امام عبدالوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد، وہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم ان سارے پردوں سے گزر گئے نا، پھر کیا ہوا؟ انہو اذا مر علی حضرات الاسماء الالہیت، پھر اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آئے. صار متحلقا بصفاتها، جب ان صفاتی ناموں سے مصطفیٰ گزرے نا تو ان صفات سے متصف ہوتے گئے. یعنی یہاں ان پردوں میں ہر جو ہے وہ شان جدا گانا ہے. فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، رحیم کے پردے سے گزرے تو رحیم ہو گئے. یہ رحیم ہو جانا یہ ایک الگ شان ہے. او علی الکریم کان کریما، کریم کے پردے سے گزرے تو کریم ہو گئی، یہ ایک الگ شان ہے. او علی الغفور کان غفورا، غفور کے پردے سے گزرے تو غفور ہو گئی، یہ الگ شان ہے. او علی الشکور کان شکورا، شکور کے پردے سے گزرے تو شکور ہو گئی، یہ ایک الگ شان ہے. آپ بول نہیں رہے.
محبت سے کہیے سبحان اللہ. او علی الجواد کان جوادا, جواد کے پردے سے گزرے تو جواد ہو گئی, یہ ایک الگ شان ہے. وَهَكَذَا فَمَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا هُوَ فِي غَایَةِ الْکَمَالِ. فرمائے ان صفاتی ناموں کے پردوں سے مصطفیٰ جو گزرتے گئے, ان صفات سے متصف ہوتے گئے, حتیٰ کہ ساری نہایتیں بھی ختم ہو گئیں, ساری غایتیں بھی ختم ہو گئیں, ساری شانیں قدر و منزلت سب نیچے رہ گئے. مصطفیٰ ساری شانیں اپنے قدموں کے نیچے چھوڑ کے اوپر چلے گئے. کیا شان. یعنی ایک معراج میں آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم, خدا کی قسم یہ بچے بیٹھے ہیں, آپ نوجوان بزرگ بیٹھے, ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے اس محبوب نبی کا ہمیں امتی بنایا. زندگیاں ختم ہوئیں, قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کی جس شان کو آپ جناب والا دیکھیں, ہر جہت ہر طرق سے اس کو پرکھیں, ڈیپلی اس میں جناب والا غور و فکر کریں, تذکر تدبر کریں, آپ کو طے میں نہیں ملے گی, حد نہیں ملے گی مصطفیٰ کریم کی کسی شان کی. اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان سبحان. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہ مالک مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ. وَهَكَذَا فَمَا يَرْجِعُ میں یہ ہوا میں بات نہیں کر رہا, جو ریفرنس آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں یہ 10ویں صدی کی مجدد ہے امام عبدالوہاب شعرانی. وَهَكَذَا فَمَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا هُوَ فِي غَایَةِ الْکَمَالِ. فرمایا اپنی اس چھوٹی عقل میں مقام مصطفیٰ کو, شان رسالت کو نہ تولو. اللہ. یہ تو مسئلہ کسی ذمہ دار سے ہی پوچھ لو یار. جب وہ ڈھیری اٹھانے لگے گندم کی, اس کے سامنے صراف کا ترازو رکھ دو, صراف کا ترازو رکھ دو اور اسے کہو جناب یہ اپنے گندم اس پہ تول. وہ کہے گا تیری عقل ماری گئی ہے, یہ صراف کا چھوٹا کنڈا ہے, اس پہ رتیاں تلتی ہیں, ماشے تلتے ہیں, تولے تلتے ہیں, اس پہ من نہیں تلتے. تو دوستو جس طرح صراف کے چھوٹے کنڈے پہ من نہیں تلتے, تیرے میرے عقل کے چھوٹے کنڈے پہ مقام مصطفیٰ بھی نہیں. اللہ نے محبوب کو وہ عظمتیں دی, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. مصطفیٰ کریم ان صفاتی ناموں کے پردوں سے بھی گزر گئے. پھر وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, وہ قاب قوسین کی منزل پہ پہنچنا, پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا, پھر اللہ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہونا, اللہ رویت باری تعالیٰ سے مشرف ہونا. 18 سال پر محیط, ہائے ہائے
یہ سفر معراج کر کے جنت کی بھی سیر کرنا، پھر واپس تشریف لانا، اور دیر اتنی لگے کہ جس پانی سے وضو کر کے گئے ہوں وہ پانی بھی ابھی چل رہا ہو. اللہ اکبر. گئے بھی اور آئے بھی، اور دیر کتنی لگی کہ جس پانی سے وضو کیا وہ پانی بھی چل رہا ہے. جو ہاتھ سے کنڈی کھولی وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے. جو گرم بستر چھوڑ گئے کہ جوں کا توں گرم نظر آ رہا ہے. تو سبحان اللہ، یہ میرے کریم نبی کی عظمت و شان. اللہ، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی، سنا دو. اے معراج سراز محبتاں دا جڑا ہر ایک دی سمجھ وچ نسیان والا سجیا طالب تگیا مطلوب گھسی جانے جانے والا یل جانے والا بہت اونچی گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. بہت اونچی گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے. اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلکے تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو. آپ بڑے سست پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کے ماحول کو دیکھ کے نا میں نے یوں ہی شروع کر دیا، وگرنہ میری تقریر تھوڑی جی اوکھی ہوندی. اب میں پونا گھنٹہ تے طرح سی کو نہ لینا. اے تو آڑے ماحول نو ایک کے تے میں اپنی ٹون بدل لئی. تو میرے پتر تو بھی تو بول ذرا مل کے پڑھو. حضور دی نعت سرکار خوش ہو، یقین فرما نبی پاک خوش ہو. اللہ تعالیٰ توڑی زندگیاں برکت دے. سارے مل کے حضور دی شان پڑھو، نبی پاک بڑے خوش ہو. کیڑا کیڑا پڑھے گا ماشاءاللہ. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو محمد کی بلندی کو. نظر والو ذرا دیکھو، ذرا دیکھو. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو ذرا. آہستہ آہستہ جان نہ نکل ونجے تھا. صدقے جاوائے سیاسیاں دے کیڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لیندے ہوتے سے. حضور دی شان بیان کرنی پوے تو بولو یار. اللہ زبان دیتی ہے تو اس تو وڈی اور اس تو وڈا اللہ تعالیٰ دی مہربانی تے کرم کیا ہو سکتا کہ اللہ پاک نے اسانو حضور دی شان واسطے اکٹھا کر دیتا. ذرا مل کے نظر والو ذرا دیکھو بلندی کو. نظر والو کو. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو. نظر والو. جناب والا جدو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نو میرا آج تے بلایا گیا تلی جان والا کون ہے؟ آج کسی دی شادی دی اندر کوئی ایم پی آ جاوے،
MNA آ جاوے تے پورے علاقے شور مچ جاندہ کہ جنابی والا پورا لارڈ ہاؤس تے پورا کامن ہاؤس تے پوری نیشنل اسمبلی اور جی ہر طرف ممبری ممبر سن. اللہ فرماندہ ذرا ادھر بھی تویک جو شب اسرادہ دولا چلے اسی تے لین کون آیا. جبرائیل امین دی کمانڈ 70,000 فرشتی, اسرافیل دی کمانڈ 70,000 فرشتی, میکائیل دی کمانڈ 70,000 فرشتی, 2 لاکھ تو زائد جنابی والا نوریاں دا جلوس. تے جدوں حضور نو لین آئے تے پھر ویک کے منظر کیوں نہ کھئے نظر والو محمد کی بلندی کو نظر والو محمد کی بلندی کو نظر والو. جبرائیل امین جناب والا قطب سمائی کے حافظ بھی ہے, بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا امتی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. لیکن آؤ میرے نبی کی شان کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے, میرے نبی کی عظمت کیا ہے. جبرائیل جیسے فرشتے کو بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں. اے میرے اللہ تیرے نبی کو لے جانا ہے, دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا, کیا کروں؟ فرمایا چھت پہ چلا جاؤ, چشم یار جتنا سراغ کر لے اندر چلا جاؤ. حضرت جبرائیل امین ذرا توجہ کرنا نوجوانوں, میرے نبی کا مقام پہچانو. 600 پروں کا مالک جبرائیل اتنے چھوٹے سراغ سے گزر کے امت کے نام پیغام دے گیا. اے میرے کریم نبی کی امتیوں, مجھ جبرائیل جیسا فرشتہ نوریوں کا امام بھی یہاں آتا ہے تو اپنی ہستی مٹا کے حاضر. پھر اندر چلا گیا, پھر بھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, پھر بھی آواز لگانے کی اجازت نہیں. میرے اللہ تیرے محبوب نبی کو اٹھانا ہے, ساتھ لے جانا ہے. کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اے جبرائیل جو تیری تلیوں میں مصطفیٰ کریم کی تلیوں کے لیے یہ جو کافوری ہونٹ تجھے دیے گئے, یہ ٹھنڈک آج کی رات کے لیے تیرے ہونٹوں میں رکھی. جب جبرائیل نے میرے نبی کی تلیوں کے بوسے لیے, میرے نبی جا گئے. یہ شان ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نظر والو محمد کی بلندی کو نظر والو. امام زرقانی جیسے محدث کمال کی بات کر گئے. نوجوانوں انٹرٹینمنٹ کے لیے شان رسالت نہ سنا کرو, ذرا اپنی قلبی کیفیت کو چیک کرو کہ دل مصطفیٰ کریم کی شان سن کے خوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جبرائیل امین نے جب حضور کے قدموں پہ سر رکھا, امام زرقانی فرماتے ہیں لوگوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جبین نیاز ٹکائی تھی وہ افضل تھا یا اس وقت جبرائیل کا مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ سر رکھنا افضل ہے؟ مقام رسالت کو سمجھو, شان رسالت کو سمجھو. فرمایا لوگوں وہ جبرائیل امین جو مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھے ہوئے نا, یہ اس جبین نیاز سے افضل و اعلیٰ ہے جو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے ٹکائی تھی. اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں. وہ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا نا تو چھوٹے درجے میں چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو حکم دیا. فرمایا یہاں سب نہیں, کیونکہ صرف نبی نہیں, نبیوں کا امام ہے تو صرف فرشتہ مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ سر نہ رکھے, فرشتوں کا امام. اور دوسرا فرق فرمایا وہاں اللہ نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا نا جبین نیاز ٹکا وہ بطور سزا تھا. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا نا تجعل فیہا من یفسد فیہا, ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا میرے شاہکار قدرت کو ہم نے فسادی کہا, سجدہ کرو, وہ بطور سزا تھا. یہاں جبرائیل کا مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھنا بطور عطا ہے. اور تیسرا فرق شان رسالت. سبحان اللہ. فرمایا وہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جبین نیاز ٹکائی تھی نا,
وہ خدا کی مرضی سے شروع ہو کے خدا کی مرضی پہ ختم. یہاں جبرائیل امین کا مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ سر رکھنا یہ شروع خدا کی مرضی سے ہوا ہے, ختم مصطفیٰ کی مرضی پہ ہوگا جب میرا محبوب نبی جاگ جائے گا. آئے اتنے لاڈ رب اٹھائے مصطفیٰ کے, پھر ہم کیوں نہ کہیں نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, نظر والو ذرا دیکھو نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, نظر والو. آج جناب والا میرے کریم نبی کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کے جناب والا جبرائیل امین لائے شین حرم میں. اب مسلم شریف کی حدیث سننا, شان رسالت کی ایک اور جہت بیان کرنے لگا ہوں. میرے کریم نبی فرماتے گئے کہ جبرائیل امین نے یہاں ایک نورانی آلہ رکھا, میرا سینہ چیرا. نوجوانوں توجہ, میرے کریم نبی فرماتے میری پوری چھاتی چیر دی جبرائیل نے اور میرا قلب اطہر باہر نکالا, قلب اطہر کو بھی چیرا گیا. اور شان میرے نبی کی کیا ہے, آج اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے, دل کو باہر نکالا جاتا ہے, مصنوعی دل ساتھ لگایا جاتا ہے, آکسیجن کے بڑے بڑے مانیٹرز بھی ساتھ ہوتے ہیں, مگر یہ عجیب اوپن ہارٹ سرجری ہے. معراج کی رات شان رسالت دیکھو, حضور کا سینہ چیرا گیا, قلب اطہر نکالا گیا, قلب اطہر بھی چیرا گیا, اور مصطفیٰ کریم فرما رہے میں اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہا. اور جبرائیل امین نے جب میرے نبی کا وہ قلب اطہر باہر نکالا نا, اللہ میں نہیں لکھتے ہیں جبرائیل نے قلب سدید عینان تبصران و اذنان تسمعان. فرمایا لوگو اللہ نے کائنات میں بڑے بڑے دل تقسیم کیے, پر جو دل مصطفیٰ کو دیا ایسا دل بھی کسی کو نہیں دیا. عینان تبصران و اذنان تسمعان. میرے نوجوان ساتھیو توجہ کرو, آج وہ بد نصیب آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں جو آپ کو غلط فکر نامراد دیتے ہیں. نہیں نبی کو تو یہاں تک پتہ نہیں, نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, نبی یہ نہیں دیکھ سکتا. نبی انہیں کہو اے بے وقوفو, شان رسالت کو سمجھو. جبرائیل امین فرماتے ہیں عینان تبصران و اذنان تسمعان. فرمایا اس قلب رسالت کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں, اس قلب رسالت کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اور جامع الترمذی میرے نبی فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون. میرے غلاموں یاد رکھو تمہارا دیکھنا اور ہے, مجھ محمد کا دیکھنا اور ہے, تمہارا سننا اور ہے, مجھ محمد کا سننا اور ہے. سبحان اللہ. اللہ وہاں سے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی. اچھا ایک اور جہت دیکھنا, میں نے کہا نا ایک معراج میں کتنی شانیں. میرے نبی کی پوری چھاتی چر گئی, قلب اطہر باہر نکالا گیا, اس کو بھی چیرا گیا, قلب اطہر کی برکتیں آب زمزم کو عطا کی گئیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں پورا سینہ چر گیا, قلب اطہر چر گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں آیا. شان رسالت کی یہ بھی ایک جہت ہے, خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. بھائی معاملہ بڑا عجیب ہے. طائف کی بستی میں پتھر لگے, آپ کے جناب نالین پاک خون سے بھر گئے. احد کے میدان میں آپ کے دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ شہید ہوا, چہرہ زخمی ہوا, خون آیا, پسینے لگوائے خون آیا. عجیب معاملہ ہے. معراج کی رات پوری چھاتی چر گئی, خون کا ایک قطرہ نہیں آیا. میرے نبی کی کہاں کہاں شانیں دیکھو گے. آیا ہے. علماء فرماتے ہیں طائف کی بستی میں پتھر لگے, احد کے میدان میں زخم لگا, خون ٹپکا, یہ حضور کی بشریت پر دلالت کرتا ہے. اور معراج کی رات پوری چھاتی چر گئی اور خون کا ایک قطرہ نہیں آیا, حضور کی نورانیت پہ دلالت کرتا ہے.
اس لیے نوجوانوں اہل سنت کا عقیدہ سن لو. بعض ہمارے ہی کچھ ان پڑھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں او جی اسا تو حضور نور مند ہیں تو او بشر آخدیں. نہیں میرے دوستو، حضور کو بشر ماننا بھی ہم پر فرض ہے، حضور کی نورانیت کو ماننا بھی. میرے مصطفیٰ بشر بھی ہیں، مصطفیٰ نور بھی ہیں، مگر بشریت حضور کی ہمارے جیسی نہیں ہے. حضور کی بشریت بھی افضل البشر ہے. ہاں، اور نور بھی ایسے ہیں کہ جبرائیل امین جیسی ہستیاں بھی سدرہ پہ کھڑی ہو گئیں، ٹھہر گئیں، مصطفیٰ آگے چلے گئے. ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک بندہ مجھے سامنے سے ملا، کہتا ہے جی حضور نور ہے. میں نے کہا ہاں. ماچس نکال کے نا وہ لگا کے یوں کرتا ہے اور ساتھ یوں کرتا ہے. کہتا ہے دیکھیں جی یہ جلاتی ہے، قریب کرے. میں نے کہا جلاتی ہے. کہا حضور نور ہوتے تو جو قریب لگتا وہ جل جاتا. میں نے کہا بے وقوف، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں ہے مصطفیٰ نور ہیں، یہ نار ہے. نار کا کام ہوتا ہے جلانا، نور کا کام ہوتا ہے جلانا. سمجھ نہیں آئی ہے؟ جلانا بھسم کر دیتا ہے، راک کر دیتا ہے، اور جلانا روشن کرنا. مصطفیٰ نار نہیں نور ہیں. کہتے ہیں جناب اچھا نور کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں کہ نور ہم تو کہتے ہیں دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں ہم حضور کو نور مانتے ہیں، لیکن حضور کا کھانا نور مانتے ہیں، پینا نور مانتے ہیں، بولنا نور مانتے ہیں، دیکھنا نور مانتے ہیں، سونا نور مانتے ہیں، تعلیمات کو نور مانتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا نور مانتے ہیں، ازواجی زندگی کو نور مانتے ہیں، ان کی عادات و اطوار و اقدار کو نور مانتے ہیں، سیرت کو نور مانتے ہیں، صورت کو نور. بھائی یہ مانتے ہیں مگر حقیقت نور نہیں. آپ بتائیں نورانی حضور کے نور، حضور نور ہے نا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی نور ہیں، مطلب یہ ہے حضور نور حسی رکھتے تھے. استقلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر جامع الصغیر کی حدیث، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم استقلم، جب حضور کلام کرتے تھے نا، جب حضور کلام کرتے، استقلم جب حضور کلام کرتے تو حضور کے چہرے انور سے ایسا نور نکلتا نا کہ در و دیوار روشن ہو جاتا. یخرج من بین ثنایاہ. یہ جو دو دانت نا، ان دو دانتوں کے بیچ میں حضور کا بڑا حسین ایک سوراخ تھا. یخرج فرمایا اس سوراخ سے حضور جب کلام کرتے ایسا نور نکلتا کہ در و دیوار بھی روشن ہو جاتے. سبحان اللہ. حضور کا نور نور حسی ہے، مبصر، جسے یہ سر کی آنکھ چمکتے ہوئے دیکھے. اما عائشہ تو صدیقہ نہیں فرماتی، خصائص الکبریٰ مشکات شریف، فرمایا میں سحری کا وقت بن رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور دیا گل ہو گیا. مصطفیٰ کریم باہر تھے، اندر آنے لگے. میں نے کہا یا نبی اللہ رک جائیے، زمین پہ سوئی پڑی ہے، کہیں آپ کو چب نہ جائے. میرے کریم نبی اس بات پہ مسکرائے اور مسکرانے کی دیر تھی. فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاءِ نُورِ وَجْهِهِ. حضور کے چہرے سے نور کی ایسی لاٹ نکلی، پورا کمرہ روشن ہو گیا اور سوئی بھی مل گئی. میرے نبی کا نور نور حسی ہے. اللہ حضور کا نور کیا ہے؟ نور حسی ہے. علامہ عبدالمناوی رحمت اللہ علیہ یہی تو حدیث جمع کر کے فرماتے ہیں کہ حضور کا نور نور حسی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تو سامع نزید شاہ مصطفیٰ کریم اب براق پہ سوار ہونے لگے. محبت سے کہو سبحان اللہ. تو سامعین شام توجہ کرنا. اب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے یہ پہلو بھی دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق براق. آپ کیا سنتے ہیں کس سواری پہ سوار ہوئے؟ کس سواری پہ؟ ایک ہوتا ہے برق، ایک ہوتا ہے براق. یہ ہیوی کے بھی یہاں سے گزر رہی ہے نا، یہ جو کھمبا لگا ہوا ہے اس کو برق کہتے ہیں. براق اس سے اوپر والی چیز ہے. جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے انسان تھے، انہیں کہیں ذرا 5 منٹ اس پہ بیٹھیں، سمجھ آ جائے گی کہ براق اور برق میں فرق کیا ہے. میں نے کہا بے وقوف تو برق پہ نہیں بیٹھ سکتا، مصطفیٰ براق پہ بیٹھے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. براق نور پہ
بطحا کے شاہ سوار چلے براق نور پہ بطحا کے شاہ سوار چلے دنا کی سمت مدینہ کے تاجدار چلے اللہ توجہ فرمائے کچھ ایسی شان سے محبوب کردگار چلے جبریل بھی بن کر رقابدار چلے جبریل بھی بن کر رقابدار چلے مصطفیٰ کریم براق پہ سوار ہونے لگے نا تو براق نے پتہ کیا عرض کیا یا نبی اللہ کرم فرمائے قیامت کے دن بھی مجھ پہ سواری فرما لے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا یا نبی اللہ اس طرح کرے نا یہاں اپنا دست مبارک رکھے میری گردن پہ تاکہ ایک نشان بن جائے میں قیامت کے دن پہچانا جاؤں کہ یہ مصطفیٰ کی سواری ہے میرے نبی نے جب اپنا ہاتھ مبارک رکھا نا تو وہ براق خوشی سے اتنا پھولا کہ 70 ہاتھ اوپر ہو گیا اب مصطفیٰ بیٹھنے لگے نا میرے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کھولیے اس میں جناب والا فضائل و مناقب کا چھوٹا سا رسالہ اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اس سے آگے طرد الافاعی ان حما حادن رفع الرفاعی ایک رسالہ ہے اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور اس سے آگے فتاوی کرامات غوثیہ اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ پہ گفتگو کی گئی تو اس کی اصل کیا ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی رات غوث پاک کی روح حاضر ہوئی عرض کہ یا نبی اللہ میری گردن پہ قدم رکھی اور براق پہ سوار ہوئی